فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 56 پڑھیں گے، 56، صفحہ نمبر 638، خاتمۃ کتاب انقلاب عالم اسلام یا نفر جامع قاتلان حسین کا عبرتناک انجام۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ شہادت امام کے ساتھ ہی عالم اسلامی میں انقلاب کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ کسی بھی انقلاب کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک قوت احساس اور دوسرا جرأت اظہار، اور یہ دونوں چیزیں شہادت حسین کے ساتھ ہی مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھیں۔ اور اگر اس کی تصویر انوز دھندلی تھی تو کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں جناب زینب ام کلثوم اور فرزند امام مظلوم کے فقد المثال خطبوں نے اس میں رنگ بھر دیا تھا۔ ان خطبوں کو سن کر لوگوں کا بے اختیار ہو کر گریہ و بکا اور داد و فریاد کرنا رائے عامہ کے بیدار ہونے اور انقلاب کے نمودار ہونے کا پیش خیمہ تھا۔ چنانچہ واقعات بتاتے کہ جو عالم اسلامی میں حسین کی خبر شہادت اور ان کے پسماندگان کی دیار و امصار میں تشہیر کی اطلاع پھیلتی گئی تو یزید اور اس کی حکومت کے خلاف غم و غصہ اور نفرت و بیزاری کے جذبات ابھرتے گئے، حتیٰ کہ تھوڑے دنوں کے بعد خود یزید کو بھی اس کا احساس ہو گیا تھا۔ اس لیے وہ باوجود یہ کہ پہلے شہادت حسین پر اپنی انتہائی شادمانی کا اظہار کر چکا تھا، مگر اب پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے اس خونچاک واقعے کی ذمہ داری تمام سر ابن زیاد پر ڈالتے ہوئے کہتا تھا، خدا لعنت کرے ابن زیاد پر جس نے حسین بن علی کو قتل کر کے مجھے مسلمانوں کی نظروں میں ذلیل اور رسوا کر دیا ہے، اور ان کے دلوں میں میری طرف سے نفرت و عداوت کے بیج بوئے ہیں، اور سب لوگ مجھ سے بیزار ہونے لگے ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے طبری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 29۔ جماعت توابین کا تذکرہ، جیسے کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، انفرادی طور پر تو ہر جگہ حکومت وقت سے اس کے عظیم جرم شنی کی وجہ سے نفرت و بیزاری کے جذبات پیدا ہو ہی رہے تھے، مگر اجتماعی طور پر دو جماعتیں امام کے خون ناحق کا انتقام لینے کے لیے منظم طریقے پر ابھر کر سامنے آئیں اور اس سلسلے میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ ان میں سے ایک جماعت توابین کے نام سے مشہور ہے اور دوسری جماعت مختار کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ ہم یہاں بڑے اختصار کے ساتھ ہر دو جماعتوں کے تشکیل پانے اور انتقام خون شہیدہ لینے کے سلسلے میں مساعی جمیلہ بروئے کار لانے کا مستند ماخذ و مصادر سے اجمالی تذکرہ کرتے ہیں، تاکہ اس موضوع پر بھی فی الجملہ تبصرہ ہو جانے سے ہماری یہ کتاب ہر لحاظ سے مکمل و مختتم ہو جائے انشاءاللہ۔ ارباب تاریخ نے لکھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت انتہائی بے کسی اور مظلومیت کے عالم میں ہو چکی تو ان شیعان کوفہ کے اندر جنہوں نے امام کو نصرت کی یقین دہانی پر مشتمل خطوط لکھے تھے اور پھر نصرت کا حق ادا نہ کر سکے، بیداری کی لہر دوڑ گئی اور احساس ندامت ابھر آیا اور ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع کی اور اس بات کا اعتراف کرنے لگے کہ ہم سے بڑی زبردست خطا سرزد ہوئی ہے اور ہم ننگ و عار کا شکار ہو گئے، اور پھر یہ تجویز پاس کی کہ اس گناہ عظیم کا کفارہ اور اس ننگ و عار کا ازالہ اس طرح ممکن ہے کہ ہم قاتلان حسین سے امام کے خون ناحق کا بدلہ لیں یا پھر اسی کوشش میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ سلمان بن سرید کے مقام پر شیعان علی کا اجتماع، چنانچہ اس سلسلے میں عام شیعوں نے کوفے کے سربراہ
5 شیعہ نے علی سے رابطہ کیا۔ نمبر 1 سلمان بن سرد خزائی، جو اپنی قوم میں معزز اور بہت ہی سن رسیدہ بزرگ تھے۔ صحبت رسول کا شرف بھی حاصل تھا۔ وفات رسول کے بعد کوفے میں رہائش اختیار کر لی تھی اور امیر المومنین کے ہم رکاب ہو کر جمل و صفین میں داد شجاعت دے چکے تھے۔ مرگ معاویہ کے بعد سب سے پہلے شیعان کوفہ کا انہی کے مکان پر اجتماع ہوا تھا، جس میں جناب امام حسین علیہ السلام کو کوفہ تشریف لانے کی دعوت دینے کی تجویز پاس ہوئی تھی اور پھر ان کو مسلسل خطوط لکھے گئے تھے، مگر جب امام تشریف لائے تو سوء اتفاق سے یہ نصرت امام کا فریضہ انجام نہ دے سکے۔ نمبر 2 مسیب بن نجبہ فزاری، یہ بزرگ حضرت امیر کے خاص اصحاب میں سے تھے۔ نمبر 3 عبداللہ بن والی تیمی۔ نمبر 4 عبداللہ بن سعد بن نفیل ازدی۔ نمبر 5 رفاع بن شداد بجلی، یہ ہرسہ حضرات بھی اصحاب حضرت امیر میں ممتاز مقام کے مالک تھے، چنانچہ یہ تمام حضرات ماں اور چند منتخب افراد کے سلمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے۔ اس اجتماع میں مسیب بن نجبہ کی تقریر۔ سب سے پہلے مسیب بن نجبہ نے ایک پرجوش تقریر کی، جس کا خلاصہ یہ کہ حمد و ثنا کے بعد کہا، ہم باوجہ طول عمر مختلف آزمائشوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ مجھے اندیشہ کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جن کے بارے میں خدا فرماتا ہے، کیا میں نے تم کو اس قدر عمر عطا نہیں کی تھی کہ اگر اس میں نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے؟ اب ہماری عمریں 60 سال سے تجاوز کر چکی ہیں۔ ہمیں اپنے نفوس کی پاکیزگی پر بہت کچھ گھمنڈ تھا، مگر دختر رسول کے فرزند کی نصرت کے ساتھ جب ہماری آزمائش کی گئی تو ہم جھوٹے ثابت ہوئے، حالانکہ ہم نے تحریری طور پر ان کی نصرت کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر جب وہ قریب تشریف لائے اور ہمارے قریب بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیے گئے تو ہم نے مالی اور جانی طور پر ان کی بالکل کوئی نصرت و امداد نہ کی۔ بتاؤ، جب ہم خدا اور رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو کیا عذر پیش کریں گے؟ جب ہمارے پاس رسول کا پورا کنبہ شہید کر دیا گیا، نہ بخدا ہمارے پاس کوئی عذر نہیں سوائے اس کے کہ ان کے قاتلوں سے انتقام لیں یا اسی سلسلے میں خود بھی جام مرگ نوش کریں اور کسی ایک کو اپنا امیر مقرر کر لو، کیونکہ اس سلسلے میں ایک امیر کا ہونا ضروری ہے۔ قیادت کے لیے سلیمان کا انتخاب۔ ان کے بعد رفاع بن شداد نے کھڑے ہو کر پرزور الفاظ میں مسیب بن نجبہ کی تقریر کی تائید کی اور آخر میں کہا کہ میری رائے تو یہ کہ اس امیری کے لیے مسیب ہی نہایت موضوع شخص ہیں، اور اگر آپ کا خیال ہو تو سلمان بن سرد خزائی کو بھی سردار لشکر مقرر کیا جا سکتا ہے، جو علاوہ شیخ الشیعہ بہادر اور دیندار ہونے کے صحابی رسول بھی ہیں۔ مسیب نے بھی سلمان کی قیادت کی تائید کر دی۔ کتاب کا حوالہ اصدق الاخبار صفحہ نمبر 4، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 332، قام صفحہ نمبر 583۔ سلیمان بن سرد کی تقریر۔ اس کے بعد سلمان نے کھڑے ہو کر ایک پرزور تقریر کی، جس کا ایک حصہ یہ کہ ہم گردنیں دراز کر کے آل رسول کی تشریف آوری کا انتظار کرتے تھے اور ان کو خطوط لکھ کر اپنی نصرت و امداد کا یقین دلاتے تھے، مگر جب وہ تشریف لائے تو ہم نے سستی و کمزوری کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ ہمارے پاس ہی فرزند رسول بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ آواز استغاثہ بلند کی مگر کسی نے لبیک نہ کہی، انصاف طلب کیا مگر ان کے ساتھ انصاف نہ کیا گیا، بلکہ فاسقوں کی جماعت نے ان کو اپنے تیروں کا ہدف اور نیزوں کا نشانہ بنا دیا۔ اب اٹھ کھڑے ہو کہ خدا تم پر ناراض ہو چکا ہے، اور اس وقت تک اپنے بیوی بچوں کے پاس نہ جانا جب تک خدا کو راضی نہ کر لو، اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک قاتلین امام کو قتل نہ کر دو۔ خبردار، موت سے نہ ڈرنا، کیونکہ جو شخص موت سے ڈرتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ تم بنی اسرائیل کی طرح ہو جاؤ۔ جب انہوں نے گوسالہ پرستی کر کے اپنے نفوس پر ظلم و زیادتی کی تو ان کے نبی حضرت موسیٰ نے کہا، اب تمہاری توبہ اس طرح قبول ہو سکتی ہے کہ اپنے نفوس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے پر آمادہ ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اب تم تلواروں کو تیز کر لو اور نیزوں کو درست کر لو، اور جس قدر ہو سکتا ہے جنگ کے لیے ساز و سامان
جمع کر لو، نیز لوگوں کو اس کار خیر میں شمولیت کی دعوت دو تاکہ ہم مناسب وقت پر نکل کھڑے ہوں۔ کتاب کا حوالہ ہے اصدق الاخبار صفحہ نمبر 5، قمقام صفحہ نمبر 583، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 333۔ اس پرزور تقریر کا اثر تھا کہ حاضرین کے خوابیدہ جذبات میں تلاطم پیدا ہو گیا۔ خالد بن سعد بن نفیل نے کھڑے ہو کر کہا، خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ پروردگار میرے گناہ سے صرف اس صورت میں درگزر فرمائے گا اور راضی ہوگا کہ میں اپنے آپ کو قتل کر دوں تو یقیناً میں ایسا کر گزرتا۔ پھر کہا، میں تمام حاضرین کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میرے پاس جو کچھ مال و اسباب ہے سوائے اسلحہ جنگ کے، وہ سب میں نے فاسقوں کے ساتھ جہاد کرنے والے مسلمانوں پر وقف کر دیا ہے۔ کئی اور افراد نے بھی ایسے ہی پاکیزہ خیالات کا اظہار کیا۔ سلمان بن سرد نے عبداللہ بن دال کو خزانچی مقرر کرتے ہوئے کہا کہ جو صاحب اس خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ ان کے پاس جمع کرا سکتے ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے اصدق الاخبار صفحہ نمبر 5، قمقام صفحہ نمبر 583، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 333۔ سلمان بن سرد کی شیعان علی سے خطوں کی کتابت۔ اس کے بعد سلمان نے دوسرے علاقوں کی فضا کو ہموار کرنے کے لیے مختلف اطراف و جوانب میں اسی مطلب پر مشتمل قاصدوں کے ذریعے خطوط بھیجے۔ چنانچہ مدائن میں سعد بن حذیفہ بن یمان اور دوسرے شیعان مدائن کے نام عبداللہ بن مالک طائی کے ہاتھ ایک خط روانہ کیا، جس میں شیعان کوفہ کی ان عزائم کی اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ ان کو بھی دعوت دی کہ وہ اس کار خیر میں ان کی مساعدت کریں۔ جب سعد کو یہ خط پہنچا تو اس نے شیعان مدائن کو پڑھ کر سنایا، چنانچہ سب نے لبیک کہتے ہوئے مدد کرنے پر اپنی آمادگی ظاہر کی۔ سعد نے جواب میں سلمان بن سرد کو وعدہ نصرت پر مشتمل جواب بھیج دیا۔ اسی طرح سلمان نے دوسرا خط مثنی بن مخرمہ عبدی کوزبیان بن عمارہ تمیمی کے ہاتھ بصرہ روانہ کیا۔ مثنی نے جواب میں سلمان کو لکھا کہ میں نے آپ کا مکتوب پڑھا اور آپ کے دوسرے دینی بھائیوں کو بھی پڑھایا، سب نے آپ کی تجویز کی تائید کرتے ہوئے نصرت پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ ہم مقررہ وقت پر حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کتاب کا حوالہ اصدق الاخبار صفحہ نمبر 6، قمقام صفحہ نمبر 584، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 334۔ مرگ یزید سے شیعان کوفہ میں ہلچل۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، شیعان علی میں خون ناحق کے انتقام لینے کی تحریک تو اسی 61 ہجری سے شروع ہو چکی تھی، جس میں امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تھے، لیکن اسلحہ جنگ جمع کرنے اور پوشیدہ طور پر رائے عامہ کو ہموار کرنے میں کافی دن گزر گئے، یہاں تک کہ 64 ہجری 14 ربیع اول میں یزید ہلاک ہو گیا۔ شہادت امام اور مرگ یزید میں 3 سال 2 ماہ اور 4 دن کا فاصلہ ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے اصدق الاخبار صفحہ نمبر 6، شرح اخذ السار مطبوع معاشر بہار صفحہ نمبر 284۔ جب یزید مر گیا تو ایک بار پھر شیعان کوفہ سلمان بن سرد کے مکان پر جمع ہوئے اور کہا کہ طلب انتقام اور حق خلافت بحق دار پہنچانے کے لیے یہ سب مناسب و موزوں وقت ہے۔ یہ طاغی مر گیا اور بنی امیہ کی خلافت روبہ انحطاط ہے، لیکن سلمان نے اتفاق نہ کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا مقابلہ اکابر کوفہ سے ہے، جن کے پاس تمام ظاہری وسائل کی فراوانی ہے، مگر تمہاری تعداد مختصر ہے۔ اگر خروج میں جلدی کی گئی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم مارے جاؤ گے اور اپنے مقصد میں کامیاب بھی نہیں ہوگے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ لوگوں میں اپنے داعی و مبلغ پھیلا دو، ان کو زیادہ سے زیادہ اپنا ہم خیال بناؤ تاکہ تمہاری جمعیت زیادہ ہو جائے۔ چنانچہ سب نے اس رائے سے اتفاق کیا اور اسی طریقے پر عمل درآمد کیا گیا، یہاں تک کہ کچھ عرصے بعد اس تحریک سے اتفاق کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ کتاب کا حوالہ ہے کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 334، ازدق صفحہ نمبر 7، قمقام صفحہ نمبر 584۔
مرگ یزید کے بعد ابن زیاد کا کردار۔ ادھر یہ سب کارروائی خفیہ طور پر ہو رہی تھی اور دوسری طرف یہ کیفیت تھی کہ مرگ یزید کے وقت عبداللہ بن زیاد بصرہ کا گورنر تھا اور کوفے میں اس کی نیابت میں عمر بن حریث حاکم تھا۔ جب ابن زیاد کو مرگ یزید اور شام میں اختلاف کی اطلاع ملی تو اس نے اہل بصرہ کو جمع کر کے ان کو اس امر کی اطلاع دی اور ساتھ ہی یزید کی مذمت کرتے ہوئے اپنی بیعت کا مطالبہ بھی کیا۔ اس وقت تو لوگوں نے بیعت کر لی، مگر باہر جا کر دیواروں پر ہاتھ رگڑتے ہوئے کہا، کیا ابن مرجانہ یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس کے مطیع و مناقد رہیں گے؟ نیز ابن زیاد نے 2 قاصد بیعت کے لیے کوفہ بھیجے جن کو اہل کوفہ نے پتھر مار کر واپس کر دیا۔ کتاب کا حوالہ اصدق الاخبار صفحہ نمبر 7، کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 320۔ قاصدوں نے واپس جا کر حقیقت حال سے ابن زیاد کو آگاہ کیا۔ جب اہل بصرہ کو اہل کوفہ کے رویے کے پتہ چلا تو وہ بھی انکار پر ڈٹ گئے۔ چنانچہ جب ابن زیاد کو خلافت تو کجا اپنی گورنری کے زوال بلکہ اپنی جان کا بھی خطرہ لاحق ہو گیا تو پہلے تو بعض روسائے بصرہ مسعود بن عمرہ کے ہاں پناہ لیا اور پھر شام کی طرف بھاگ گیا۔ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 323۔ اہل کوفہ نے عمر بن حریث کو نکال دیا اور بعض لوگوں نے وقتی طور پر عمر بن سعد کو امیر کوفہ بنانے کا ارادہ کیا، مگر قبیلہ ہمدان کی باہمت خواتین آڑے آئیں اور جامع مسجد میں جمع ہو کر داد و فریاد کی کہ قاتل حسین کو امیر کوفہ بنایا جا رہا ہے۔ چنانچہ لوگ رو پڑے اور اس ارادے سے باز آئے۔ کتاب کا حوالہ اصدق الاخبار صفحہ نمبر 8۔ شام اہل کوفہ کا بیعت ابن زبیر کرنا۔ تمام اہل کوفہ کا بیعت ابن زبیر کرنا اور اس کا عبداللہ بن یزید کو گورنر کوفہ مقرر کرنا۔ اس کے بعد عام اہل کوفہ نے عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی، جس کی وجہ سے ابن زبیر نے عبداللہ بن یزید انصاری کو کوفے کا گورنر اور ابراہیم بن محمد بن طلحہ کو امیر خراج بنا کر کوفہ بھیجا، جو 22 ماہ رمضان 64 ہجری کو کوفہ پہنچے، جبکہ سلمان بن سرد اور ان کے ساتھی لوگوں کو قاتلان حسین سے انتقام لینے کی دعوت دینے میں مشغول تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 335، قمقام صفحہ نمبر 584۔ ویسے تو یزید کے حین حیات ابن زبیر بھی قتل حسین کا بدلہ لینے کا ڈھونگ رچا کر لوگوں سے بیعت لیا کرتا تھا، اور اہل مدینہ نے بھی یزید کے انہی زہرہ گداز مظالم کی وجہ سے اس کی بیعت توڑ دی تھی، جس کے نتیجے میں انسانیت سوز واقعہ حرہ پیش آیا، جس کی تفصیل سابقاً حالات یزید میں بیان ہو چکی ہیں۔ اس لشکر جرار کا قائد مسلم بن عقبہ مرید تو مدینہ کی تباہی کے بعد مکہ جاتے ہوئے اس لشکر جرار کا قائد مسلم بن عقبہ مری تو مدینہ کی تباہی کے بعد مکہ جاتے ہوئے راستے میں ہی واصل جہنم ہو گیا تھا، اور اس کے قائم مقام حسین بن نمیر نے مکہ جا کر ابن زبیر کا محاصرہ کر لیا تھا، مگر جب استثناء میں اس کو مرگ یزید کی اطلاع ملی تو حصار اٹھا کر مدینہ کے راستے سے مروان بن حکم وغیرہ بنی امیہ کو ہمراہ لیتا ہوا شام واپس چلا گیا۔ اب بلا مزاحمت اہل حجاز و عراق نے ابن زبیر کی بیعت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا۔ جب ابن زبیر نے اپنی قیادت کی دکان چمکتی ہوئی دیکھی تو اب انتقام خون شہیدان کربلا کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے شرح الاسار صفحہ نمبر 284، اصدق الاخبار صفحہ نمبر 9۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کا بھائی مسیب بن زبیر حاکم بصرہ ان قاتلان سید الشہداء کی آخری جائے پناہ تھا، جو کوفے سے بھاگ کر بصرہ جاتے تھے۔ چنانچہ جب اس نے کوفے پر چڑھائی کی تو اس کی فوج میں ایسے لوگوں کی کثرت تھی۔ تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 384۔ معاویہ بن یزید کی بیعت۔ اہل شام نے مرگ یزید کے بعد اس کے بیٹے معاویہ کی بیعت کر لی، مگر اس نے
خلع بیعت کر لیا اور 3 ماہ اور بقول 40 دن کے بعد وفات پائی۔ مشہور یہ کہ بنی امیہ نے اس کا کام تمام کر دیا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے اصدق الاخبار صفحہ نمبر 9، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 319۔ واللہ علم۔ بوقت وفات اس کی عمر 21 برس اور 18 دن تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 319۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مروان بن حکم بھی چاہتا تھا کہ ابن زبیر کی بیعت کرے، مگر ابن زیاد جب شام پہنچ گیا تو اس نے اس کو اس ارادے سے باز رکھا، بلکہ خود اس کو ادائے خلافت پر آمادہ کیا۔ چنانچہ اسی سال 64 ہجری شام میں مروان کی بیعت کر لی گئی۔ کتاب کا حوالہ ہے ازدق صفحہ نمبر 9، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 326۔ جماعت توابین کی روانگی۔ اس طرح سلمان بن سرد سن 65 ہجری تک برابر پروگرام کی تیاری میں مشغول رہا اور بالآخر یکم ربیع الثانی سن 65 ہجری کی شب کو کوفے سے نکل کر مقام نخیلہ میں قیام کیا اور اس مقررہ مقام و تاریخ پر سب ہم خیال جمع ہوئے، مگر اس وقت یہ حوصلہ شکن صورتحال سامنے آئی کہ جن لوگوں نے نصرت کے وعدے کیے تھے ان کی تعداد تو 16 اور بقول 18,000 تھی، لیکن جو لوگ وہاں پہنچے وہ بمشکل 4,000 تھے۔ وہاں قیام کر کے سلمان نے کوفے میں اکا دکا اپنے آدمی بھیجے، جنہوں نے کوفہ کی جامع مسجد وغیرہ میں یا لسارت الحسین کے نعرہ حق بلند کیے۔ اس طرح 3 دن کی تگ و دو اور انتظار کے بعد صرف 1,000 آدمی اور جمع ہوئے۔ اس طرح ان جانبازوں کی کل تعداد 5,000 ہو گئی۔ مسیب بن نجلیہ نے کہا، جو لوگ خروج کو ناپسند کرتے ہیں ان کا مزید انتظار کرنا بے سود ہے اور نہ ہی ایسے لوگوں کی حاضری سود مند ہو سکتی ہے۔ سلمان نے اس مشورے کو پسند کیا اور آگے بڑھنے سے پہلے اپنی کمان پر ٹیک لگا کر تقریر کی، جس میں اس امر کی وضاحت کی کہ ہم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے خروج نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد تو صرف خدا کی خوشنودی کا پروانہ حاصل کرنا ہے۔ پس جس شخص کا یہی مقصد ہے، خدا اس پر زندگی اور موت ہر حال میں رحمت نازل کرے، اور وہ ہمارے ساتھ ہے، اور جس کا مقصد مال دنیا حاصل کرنا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی سونا و چاندی نہیں ہے۔ ہماری حالت تو یہ کہ تلواریں کاندھوں پر اور نیزے ہاتھ میں ہیں۔ سلمان کی یہ تقریر سن کر ہر طرف سے یہی آواز آئی کہ ہم طلب دنیا کے لیے نہیں نکلے، بلکہ توبہ کرنے اور فرزند رسول کا بدلہ لینے کے لیے نکلے ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے اصدق الاخبار صفحہ نمبر 11، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 341۔ نوٹ: اسی سال مروان نے اپنے بیٹوں عبد الملک اور عبد العزیز کی ولی عہدی کا اعلان کیا، اور اسی سال 9 ماہ حکومت کرنے کے بعد یکم ماہ رمضان کو 81 برس کی عمر میں مر گیا، اور اس کے بعد عبد الملک مسند نشین ہوا۔ کتاب الدم الثاقبہ صفحہ نمبر 406، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 347، شرح الاسرار لابن نما صفحہ نمبر 285، معاشر بہار۔ جب سلمان بن سرد نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن سعد بن نفیل نے کہا کہ جب ہمارا مقصد حضرت امام حسین ہے اور ان کے ساتھیوں کا بدلہ لینا ہے، اور عبید اللہ بن زیاد کے سوا باقی سب قاتل کوفے میں موجود ہیں، تو ہمیں یہیں سے ابتدا کرنا چاہیے۔ مگر سلمان نے یہ کہا کہ جس شخص نے لشکر بھیج کر ان کو شہید کرایا وہ یہی فاسق ابن مرجانہ ہے، ہمیں پہلے اسی سے مقابلہ و مقاتلہ کرنا چاہیے۔ اگر خدا نے اس پر ہمیں غلبہ عطا فرما دیا تو پھر اہل کوفہ کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ بلا جنگ اہل کوفہ تمہاری اطاعت کر لیں، پھر چن کر قاتلان کو قتل کر دینا۔ بالآخر اسی رائے پر اتفاق ہو گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے ازدق الاخبار صفحہ نمبر 11، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 341۔ جماعت توابین سے گورنر کوفہ کی ملاقات۔ وہاں سے روانہ ہونے والے ہی تھے کہ عبداللہ بن یزید گورنر کوفہ اور ابراہیم بن محمد امیر خراج نے ان کی
طرف قاصد بھیج کر استدعا کی کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ہمارا انتظار کرو۔ سلمان نے رفاع بن شداد کو حکم دیا کہ تم اپنے لشکر کو مرتب کرو، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سلمان اپنے اکابر اصحاب کے حلقے میں بیٹھ گئے، اتنے میں عبداللہ بن یزید اور ابراہیم بن محمد بھی چند اشراف کوفہ کی میت میں پہنچ گئے۔ موصوفین نے سلمان کو مشورہ دیا کہ ابن زیاد کے ساتھ جنگ کرنے میں جلدی نہ کریں بلکہ یہیں قیام کریں، ہاں جب ان کو ابن زیاد کے ان کی طرف بڑھنے کی اطلاع ملے تو پھر پیش قدمی کریں۔ مزید برآں انہوں نے یہ کہا کہ ان کی اس پیشکش کو شکریہ کے ساتھ مسترد کر دیا کہ ہم مال و دولت جمع کرنے کی خاطر خروج نہیں کر رہے، دوسرے یہ کہ اگر آپ قیام کریں تو اندر ضرورت آپ کو لشکر کثیر دیا جائے گا، مگر سلمان نے ان کی یہ پیشکش بھی قبول نہ کی اور مزید توقف کو درست نہ سمجھتے ہوئے آگے بڑھنے میں مصلحت دیکھی۔ کتاب کا حوالہ ہے اصدق الاخبار صفحہ نمبر 12، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 341۔ مگر انہوں نے یہ ضرور محسوس کیا کہ شیعان بصرہ و مدائن مقررہ وقت پر نہیں پہنچے، چنانچہ بعض حضرات نے ان کی ملامت کرنا شروع کی، مگر سلمان نے یہ کہہ کر ان کو روک دیا کہ ان کی ملامت نہ کرو، اگر وہ اس وقت نہیں پہنچ سکے تو زیادہ رہا کہ کمی یا کوئی اور وجہ ہوگی، البتہ ان کو جب آپ کی روانگی کی اطلاع ملے گی تو وہ ضرور آپ کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے۔ اس وقت پھر سلمان نے ایک تقریر کی جو دنیا میں بے رغبتی پیدا کرنے، آخرت میں رغبت بڑھانے اور جہاد کی فضیلت پر مشتمل تھی۔ بالآخر 5 ربیع الثانی سن 65 ہجری شب جمعہ کو وہاں سے روانہ ہو کر دیر العیور کے مقام پر پہنچے۔ دیر العیور کے مقام پر پہنچ کر رات گزاری، کچھ آدمی وہاں رک گئے، مگر سلمان اپنے مخلص اصحاب کے ساتھ ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے برابر آگے بڑھتے گئے اور نہر فرات کے کنارے اقصاص بنی مالک کے پاس رات بسر کی۔ صفحہ نمبر 646، جماعت توابین کا کربلا میں ورود۔ پھر صبح سویرے وہاں سے اٹھ کر کربلا مولا پہنچ گئے، ایک شب و روز تک وہاں قیام کیا، اس اثنا میں قبر حسین کی زیارت کی اور اس کے پاس برابر دعا، استغفار اور گریہ و بکا میں مشغول رہے۔ راویان اخبار کا بیان ہے کہ وہاں اس قدر گریہ و بکا کا کوہرام برپا ہوا کہ اس سے زیادہ کبھی رقت خیز منظر نہیں دیکھا گیا تھا۔ ایک شب و روز تک وہاں قیام رہا، پھر تمام حضرات قبر حسین سے رخصت ہوئے۔ کچھ لوگ اس طرح قبر مبارک پر ٹوٹ رہے تھے جیسے حاجی حجر اسود پر ٹوٹتے ہیں۔ اس وقت ان کے نالہ و شیون کا عجیب سما تھا، جذبات بے قابو تھے، سب سید الشہداء کی مظلومیت اور اپنی حرمان نصیبی پر اشک بہا رہے تھے۔ سب کے آخر میں سلمان یہ دعا کرتے ہوئے رخصت ہوئے کہ بار الہ، اگر ہم امام کے ہم رقاب ہو کر شرف شہادت حاصل نہیں کر سکے تو اب ہمیں اس سعادت سے محروم نہ رکھ۔ کتاب کا حوالہ ہے اصدق الاخبار صفحہ نمبر 12، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 341۔ بالآخر وہاں سے روانہ ہو کر مقام انبار میں پہنچے، وہاں پھر عبداللہ بن یزید حاکم کوفہ کا قاصد خط لے کر پہنچا، جس میں ان حضرات سے واپس لوٹنے کی استدعا کی گئی تھی۔ سلمان نے کہا جب ہم نے مقام نخیلہ میں ان کے مشورے کو قبول نہ کیا تو اب دشمن کی سرحد کے قریب پہنچ کر واپس لوٹنا کہاں کی دانشمندی ہے۔ سلمان نے جواب میں اس کے مشورے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ میرے ہمراہیوں نے خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کا سودا کر دیا ہے، اس لیے وہ کسی قیمت پر واپس لوٹنے پر آمادہ نہیں ہے۔ جب عبداللہ کے پاس یہ مکتوب پہنچا تو اس نے کہا کہ یہ لوگ خود موت کو طلب کر رہے ہیں، باخدا یہ لوگ عزت کی موت مارے جائیں گے۔ کتاب کا حوالہ ہے اصدق الاخبار صفحہ نمبر 14، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 342۔ ظفر کلابی سے ملاقات۔ بعد ازاں سفر کرتے ہوئے مقام حیت میں پہنچے، وہاں سے چل کر مقام قرقیسیہ میں وارد ہوئے، وہاں ظفر بن حارث کلابی سے ملاقات ہوئی جس نے پہلے انہیں دشمن تصور کر کے شہر کے دروازے بند کر لیے تھے اور خود قلعہ بند ہو گیا تھا، مگر انکشاف حقیقت کے بعد باہم گل مل گئے، اس لیے انہیں کافی آذوقہ اور ضروریات خورد و نوش مہیا کر دیں۔ رات وہاں گزاری، دوسرے دن صبح وہاں سے آگے بڑھے۔ ظفر بغرض مشایت ان کے ساتھ نکلا اور اس نے سلمان بن سرد کو بتایا کہ عبید اللہ بن زیاد وغیرہ 5 سرداران لشکر
5 سرداران لشکر مقام رقہ سے افواج کثیرہ لے کر روانہ ہو چکے ہیں، اس لیے بہتر یہ کہ آپ یہیں شہر میں داخل ہو کر قیام کریں تاکہ اگر وہ حملہ آور ہو تو تم اتفاق سے ان کا مقابلہ کریں۔ سلمان نے کہا خود ہمارے شہر کوفے والوں نے بھی ہم سے یہی مطالبہ کیا تھا جسے ہم نے مسترد کر دیا تھا، مطلب یہ کہ تمہاری یہ پیشکش بھی قبول نہیں ہے۔ ظفر کا مشورہ۔ جب ظفر مایوس ہو گئے تو اس نے دوسرا مشورہ یہ دیا کہ پھر جلد کرو، ان لوگوں کے پہنچنے سے پہلے تم مقام عین الوردہ جسے رائس عین بھی کہا جاتا ہے پر پہنچ جاؤ اور شہر کو پشت کی جانب قرار دے کر دوسری طرف قیام کرو، اس طرح شہر، پانی اور دیگر ضروریات زندگی تمہارے قبضے میں ہو جائیں گے، اور جہاں تک تمہارے معاملات کا تعلق ہے میری طرف سے مطمئن رہو، میں ہرگز تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا، باخدا میں نے تم سے بڑھ کر کوئی شریف جماعت نہیں دیکھی، دیکھو جلدی کرو، مجھے امید ہے کہ تم ان سے پہلے پہنچ جاؤ گے، خیال رکھنا کھلی فضا میں ان کے ساتھ جنگ نہ کرنا ورنہ وہ تمہیں چاروں طرف سے گھیر کر ہلاک کر دیں گے کیونکہ ان کی تعداد تم سے بہت زیادہ ہے۔ جماعت کا مقام عین الوردہ پر قیام، چنانچہ یہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ 2 مرحلوں کو ایک مرحلے میں قطع کرتے ہوئے مقام عین الوردہ میں پہنچ گئے اور اس کی غربی جانب رحل اقامت ڈال دیا اور 5 دن تک استراحت کر کے تھکان سفر دور کی۔ 5ویں دن معلوم ہوا کہ ابن زیاد اہل شام کے عساکر کثیرہ لے کر آ رہا ہے اور صرف درمیان میں ایک شب و روز کی مسافت باقی ہے۔ سلمان کی تقریر اور جنگی ہدایات۔ اس وقت سلمان بن سرد نے تقریر کی جس میں دنیا کی بے ثباتی بیان کر کے اور دار آخرت میں رغبت دلانے کے بعد کہا، تمہارا وہ دشمن آ پہنچا ہے جس کی طرف تم شب و روز ایک کر کے آگے بڑھ رہے تھے، جب دشمن سے مڑ بھیڑ ہو تو اس سے فیصلہ کن جنگ کرو اور شدائد جنگ پر صبر کرو، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کسی زخمی کا کام تمام نہ کرنا اور نہ کسی اسیر کو قتل کرنا ہی جناب امیر کی سیرت تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے اصدق الاخبار صفحہ نمبر 16، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 342 وغیرہ، کم صفحہ نمبر 591۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر میں جہاں بحق ہو جاؤں تو پھر امیر لشکر مسیب بن نجبہ ہوں گے اور اگر وہ بھی راہ خدا میں کام آ جائیں تو پھر رئیس لشکر عبداللہ بن سعد بن فضل ہوں گے اور اگر وہ بھی جہاں سپار ہو جائیں تو پھر سردار عبداللہ بن وال ہوں گے اور اگر وہ بھی راہ ملک بقا ہو جائیں تو پھر قائد رفع بن شداد ہوں گے۔ خدا اس بندے پر رحم کرے جو اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے۔ کتاب کا حوالہ ہے اصدق الاخبار صفحہ نمبر 16، کم صفحہ نمبر 591، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 342۔ مسیب کی پیش قدمی اور کامیابی۔ پھر مسیب کو 400 سوار دے کر آگے بھیج دیا اور اسے حکم دیا کہ اگر مخالف لشکر کے پہلے حصے سے ملاقات ہو تو اس پر ٹوٹ پڑیں، اگر فتح و نصرت حاصل ہو تو فبیہا ورنہ واپس پلٹ آئیں۔ مسیب کو راستے میں ایک عرابی ملا، اس سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ قریباً 1 میل کے فاصلے پر شراحیل بن ذی القلعہ 4000 کے دستہ فوج کے ساتھ اور اس کے پیچھے حسین بن نمیر 4000 کے ساتھ، اس کے پیچھے سلط بن نجبہ الغلابی 4000 کے ساتھ اور ان سب کے بعد عبید اللہ بن زیاد ایک لشکر جرار لے کر آ رہا ہے جس نے مقام رقہ سے ان دستوں کو مقدمۃ الجیش کے طور پر آگے بھیج دیا ہے۔ باوجود اس مدہش خبر سننے کے مسیب کے قدم بجائے پیچھے ہٹنے کے اور تیزی کے ساتھ بڑھنے لگے، حتیٰ کہ شامیوں کے پہلے دستہ فوج پر نگاہ پڑی جو بڑے اطمینان سے آگے بڑھ رہا تھا۔ مسیب نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ان پر یک بارگی حملہ کر دو۔ اس مختصر مگر مستعد اور دلیر دستے کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ سخت تھا کہ شامیوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسیب اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں بہت سے شامی مارے گئے اور بہت سے زخمی ہوئے اور ان سے کافی مال غنیمت آیا، پھر واپس اپنے مرکز کی طرف لوٹ آئے۔ کتاب کا حوالہ ہے اصدق الاخبار صفحہ نمبر 17، کم صفحہ نمبر 593،
کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 343۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 56 کا اختتام کرتے ہیں، اور اس کے بعد پارٹ نمبر 57 میں جنگ عین الوردہ کا بیان ہوگا۔